اگر مجھے اجازت دیں خاور بھائی اور مالک صاحب، تو میں ذرا ماریہ سے پوچھوں، چونکہ ہماری آپ دونوں سے کل اس حوالے سے بات ہوئی تھی، اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا، لیکن میں چاہتا ہوں پھر ڈیبیٹ کو ذرا آگے لے کے بھی جاؤں. ماریہ آپ بھی اسی حوالے سے بتائیے گا، اور اس میں ایک شامل یہ کر لیں کہ ایک تو پی ٹی آئی کی اپنی ظاہر ہے وہ اپنے خواہشات ہیں، گورنمنٹ کے اپنے خدشات ہیں. مشاہد حسین سید صاحب کو میں کوٹ کروں، وہ جناب وہ عالمی امور اس پہ نظر، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ معاملہ اچھا ہو گیا ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں ذاتی طور پر ایک آدمی کو جانتا ہے، اس کا نام عمران خان ہے، تو وہ یقیناً چاہے گا کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں. تاکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایسا کچھ ہے، یا ریاست کے پاس، اسٹیٹ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کسی دوسری ریاست کو آفر کرنے کے لیے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے چونکہ بہت امپریسڈ ہو تو اس لیے وہ اس حد تک آگے چلا جائے کہ وہ ایک ریاست پر بھی دباؤ ڈالے کہ نہیں جناب آپ نے اس انڈیویجول کے لیے مہربانی کرنی ہے. دیکھیں کوئی بھی روایتی اگر سیاستدان ہو تو اس کے بارے میں تو ہم وہی خیال رکھیں گے وسیم جو آپ کہہ رہے ہیں، وہی گمان رکھیں گے کہ ریاستوں سے تعلقات ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں رجیم کے، وہ ان کو پالیسی بریفنگ دیتے ہیں، خطے کے مختلف ممالک کے حوالے سے کیا ان پٹ ہونی چاہیے ہے، کیا ہمارا خیال ہے پالیسی آپ کو بنانی چاہیے ہے، کس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں، کس چیز کو بھی ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، تو پوری پالیسی بریفنگز ہوا کرتی ہیں جیسے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دی جاتی تھی. ٹرمپ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے، اور ایون امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی سب کو اس بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ اگر ان کے کوئی ایڈوائزرز ہوں گے یا بیوروکریسی ہوگی یا کسی سسٹمیٹک طریقے سے ان کو بریفنگز دی جائیں گی تو وہ اس کو اینٹیسپیٹ کیسے کریں گے اور پھر اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے، وہ مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے، یا وہ کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کوریا کی مثال دیکھ لیجئے، نارتھ کوریا کے وہ سربراہ سے مل لیے، اور یہ امریکی پرسپیکٹو سے یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. رشیا کے جو سربراہ ہیں پیوٹن، ان کے ساتھ ان کی ایک ورکیبل ریلیشن شپ ہے. اگین یہ ایک بڑا ہی انتھنکیبل سی بات ہے امریکی سیاست کے اندر کہ ایسا ہو سکے. تو ہی از اے ویری انپریڈکٹیبل گائے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ریلیونس ٹیبل کے اوپر پاکستان کہاں موجود ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے اس سوال کا جواب کے خیال میں کیا ہے؟ جس طرح مالک صاحب کل رائے دے رہے تھے کہ اب ان کے اوپر اس طرح ریلیونٹ اب نہیں ہے جس طرح کچھ عرصے پہلے تھے. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ ان کی ریلیونس ٹیبل پہ سب سے اوپر ہوگا اس وقت یوکرین کا مسئلہ. تو میرا خیال ہے جو یورپ کے سارے حکمران ہیں اس وقت وہ بالکل سانس روک کے سارا ہی رات الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کرتے رہے ہوں گے کہ یوکرین کے اندر معاملہ کدھر جائے گا. چائنا کے ساتھ معاملہ ہے، رشیا کے ساتھ معاملہ ہے. اگر ہم بڑے اسٹریٹجک تعلقات کی بات کریں تو وہ ریلیونس ٹیبل کے اوپر یقیناً اوپر ہوگا. لیکن اگین چونکہ ٹرمپ ایک آؤٹ آف دا باکس شخص ہے، ان کے بارے میں کوئی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، تو جو ایک کمفرٹیبل ایسوسیشن تھی ہماری کرنٹ ڈسپنسیشن کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ ریٹل تو ہوئی ہے. اگر میں کہوں کہ کیا وہ بالکل اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، اب لابینگ بھی ہوگی، ملاقاتیں بھی ہوں گی، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ان روڈ بنانے کی کوششیں بھی کی جائیں گی جو کہ موجودہ ڈسپنسیشن کی نہیں ہیں. بائیڈن کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ایک ریلیشن شپ تھی اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو یہ کہ یہاں کوئی فکر نہیں ہے، یہاں بڑے آرام سے بیٹھے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. لیکن کیا ہم یہ پریڈکٹ کر پا سکتے تھے ایک سال پہلے کہ ٹرمپ دوبارہ تمام مقدمات، تمام سیکشل ہراسمنٹ کے الزامات، تمام جو معاملات کے باوجود امریکہ کے صدر بن جائیں گے؟ اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن، بیکاز دیٹ از دا کائنڈ آف پرسن ٹرمپ از رائٹ ناؤ. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ گیون ہز نیچر ہے بہت مشکل ہے اس کو. وسیم ایک چیز ایڈ کر دوں. ہاں جی ہاں جی. جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں نا تو یو ٹاکنگ اباؤٹ دا سنگل موسٹ پاورفل مین ان دس ورلڈ. کریکٹ. وہ اس دنیا کا ایک سب سے طاقتور ترین آدمی. وہ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں نا جہاں پہ آدمی چیز دیکھتا ہے پوری فوج ادھر دیکھتی ہے، جہاں پہ امریکہ دیکھتا ہے پوری دنیا ادھر ہی دیکھتی. سو اس کی پلیٹ پر بہت کچھ ہے. لیکن ایک یاد رکھیے گا، آپ نے کچھ کہا نا اسٹیٹ کے پاس ہمارے پاس کوئی آپشن ہے، اگر وہ آ گیا ہمارے پاس کہ یہ کچھ کرو. تو آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے سائفر لہرایا تھا تو ہمارے خالد صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ وینٹیلیٹرز پر ہیں، ہماری اکانومی وینٹیلیٹر پہ، آپ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ اگر وہ آ گیا، اف ہی ٹیکس این انٹرسٹ ان عمران خان دین عمران خان ول بی آؤٹ. اگر وہ انٹرسٹ نہیں لیتا پھر وہ ایک علیحدہ بات. لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ پرسنل انٹرسٹ لیتا ہے کہ کسی ایک کو جیل سے باہر نکالنا ہے تو پھر وہ باہر نکلے گا.